آج میں آپ کی خدمت میں ایک کہانی لے کر حاضر ہوں اور آپ ضرور اس کہانی کو سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں، کیونکہ ہمیں بہت سارا سبق اس سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں کو جمع کیا اور اس نے اپنے وزیروں کو یہ کہا کہ میرے 3 سوال ہیں، اگر جو مجھے میرے 3 سوالوں کا جواب دے گا تو میں اس کو آدھی بادشاہی بھی دوں گا اور بھی انعام جو ہے وہ بھی میں دوں گا۔ تو ان میں سے ایک جو وزیر تھا وہ سامنے آیا، پھر اس بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں بتا سکو گے تو میں آپ کی نوکری سے نکال دوں گا۔ اس کو وہ بھی ڈر تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ ہمیں سوال بتائیں۔ تو بادشاہ کے 3 سوال یہ تھے کہ وہ سب سے بڑا سچ دنیا میں کیا ہے، پہلا سوال یہ تھا۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں کسی ٹائم بھی ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، جسے ہمیں دھوکہ مل سکے اچانک۔ تو تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے پاس تو وہ جواب نہیں تھے۔ اس نے کچھ ٹائم مانگا کہ مجھے کچھ بادشاہ سے، اس وزیر نے کہ مجھے کچھ ٹائم دے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جب ٹائم لیا تو وہ بھاگ رہا تھا، وزیر کہیں جا رہا تھا، وہ سوال کسی سے پوچھنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو راستے میں ایک کھیت میں ایک کسان کام کر رہا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا اس وزیر کو بھاگتے ہوئے تو اس نے اس وزیر کو کہا کہ وزیر صاحب آپ کہاں بھاگتے جا رہے ہو، کیا ہے، خیریت ہے؟ اس نے کہا کہ خیریت تو نہیں ہے، لہٰذا بادشاہ سلامت نے مجھے کچھ سوال پوچھے تو اس کے میرے پاس جواب نہیں ہے، تو جا رہا ہوں، کسی سے پوچھ کے پھر آؤں گا، بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا کیا کیا سوال پوچھے، مجھے تو بتاؤ ذرا۔ اس نے کہا جب اس نے یہ سوال بتائے، پہلا سوال یہ کہ بادشاہ سلامت نے کہا کہ سب سے بڑا سچ کون ہے، کیا ہے دنیا میں۔ دوسرا اس نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے ہمیں دھوکہ مل سکتا ہے اور جو ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے۔ اور تیسرا اس نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے ہم ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو آسان سے سوال ہیں، کیونکہ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ موت تو آنی ہے، ہم نے مرنا ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے، موت نے تو آنا ہے ایک نہ ایک دن۔ تو دوسرا سوال جو تھا اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے ہمیں اچانک دھوکہ مل جائے، جو ہمیں دھوکہ دے دے۔ اس نے کہا یہ بھی آسان سوال ہے، کیونکہ یہ ہے ہماری سانس، ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری سانس ہمیں کس ٹائم ہمیں دھوکہ دے دے، کس جگہ پر ہماری روح قبض ہو جائے اور ہمیں دھوکہ مل سکتا ہے یہ۔ تو اس نے کہا اب تیسرا سوال مجھے بتاؤ جی۔ تیسرا سوال کون سا ہے؟ تیسرا یہ کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ذلیل اور خوار کر دیتی۔ کسان نے کہا آپ تو بادشاہ سے آدھی بادشاہی بھی لے رہے ہو، انعامات بھی لے رہے ہو، تو میں آپ کو فری میں ایسے ہی سوال بتا دوں 3 کے 3۔ تو اس نے کہا میں آپ کو انعام دوں گا۔ جب اس نے سب کچھ کیا تو اس کسان نے کہا نہیں یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے۔ پھر وہ وزیر جو ہے وہ وہاں سے نکل پڑا۔ اس نے کہا نہیں بتا رہے ہو، پھر جاؤں میں کسی اور کو ڈھونڈوں، اس سے پوچھوں۔ اس کسان نے کہا کہ آپ کو میرے سوا کوئی جواب نہیں دے پائے گا، تو آپ جائیں، جہاں بھی جائیں آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ پھر وہ واپس آیا وزیر کسان کے پاس، اور کسان نے ایک ڈونگا رکھا ہوا تھا اسٹیل کا، اس میں ڈالا دودھ اور اپنے کتے کو بلایا، اور کتا آیا اس ڈونگے سے، کتے نے دودھ پیا، اور جو دودھ تھوڑا سا بچ گیا اس ڈونگے میں تو کسان نے اس وزیر کو کہا کہ آپ اس ڈونگے سے اٹھا کر پہلے دودھ پیو، تو پھر میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب دوں گا۔ تو وزیر نے جب ادھر ادھر دیکھا مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو اس نے وہ ڈونگا اٹھا کے دودھ پی لیا۔ کیوں؟ تو جب اس نے دودھ پی لیا تو پھر اس نے پوچھا کہ اب مجھے بتاؤ میرے تیسرے سوال کا جواب۔ کسان نے کہا تیسرے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے۔ بولا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ جو چیز آپ کو ذلیل اور خوار کر دیتی ہے وہ ہے لالچ۔ آپ نے کتنی لالچ کی، اور کہاں بادشاہ کا گھر، اور کہاں میرے کھیت میں جہاں میرے کتے نے جس ڈونگے سے دودھ پیا اور وہاں سے آپ نے اٹھا کر پیا، یہ تو لالچ ہی تھی نا آپ کو، جو یہاں لے کر آئی، آپ کو ذلیل اور خوار کر دیا جہاں۔
تو یہ سوال بھی دیکھیں اور اس سے ہمیں کتنا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ لالچ نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، تھوڑا ہے اس پر بھی الحمدللہ کریں، زیادہ ہے اس پر بھی الحمدللہ کریں۔ تو لالچ ایک ایسی بری بلا ہے کہ یہ دیکھو کہاں سے کہاں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ بنے رہیں میرے ساتھ، میں دن پہ دن آپ کے لیے نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔